تو سلسلے میں جو یقین بنائے جاتے ہیں، جو سچے ہوتے ہیں، دل سے لگتے ہیں، وسوسوں سے بچتے ہیں، ان کے لیے باتیں نہیں رہتی کہ باتیں سنیں، پھر کچھ سامنے چیزیں آتی ہیں، ایسی آتی ہیں جس سے اس کا یقین ایسا بنتا ہے ساری دنیا نہیں ہٹا سکتی۔ آقا کے بعد کوئی یقین کوئی زیادہ آقا سے مضبوط کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا نا۔ آقا سے تعلق کے کچھ وسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کچھ ایک شخص تھا، کہتے ہیں اس سلسلوں میں طریقت کی مسائل میں اس کے کوئی مسئلے تھے بڑے ایسے، تو شیخ نے بتایا اس کو یہ مسئلہ حل ہوگا، یہ حل ہوگا۔ حل ہونے کے بعد کہ ہم نے دعا کی تھی اور پھر یقین کمزور تھا، پر دعا سے ہوئے نہیں، وہ تو ہونا ہی تھا، نہیں ہونا تھا تو ہونا ہی تھا، لیکن پہلے بتایا جائے وہ بات ایسے ہی ہو بہو تو انسان کا یقین بن جاتا ہے۔ ہاں پہلے تو شیخ نے پہلے بتا دیا ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، اور یہ چیز ایسے وہ سارے ہو۔ اس میں ایک بات اور کہہ دی، تعلق تو رکھتا تھا لیکن وسواسی تھا کہ وہ خود سوچے۔ اگر اس کا تعلق مضبوط ہوتا شیخ سے، کوئی شک شبہ نہ رکھتا تو آقا جی خود اس سے بات کرتے، شیخ سے نہ کرواتے، کیونکہ شیخ سے آگے تعلق رب رسول سے پیدا ہوتا ہے جب وہ مضبوط ہو جائے نا، نہیں تو کچھ نہ کچھ ظاہر ہو پھر ہی مضبوط ہو جاتا۔ اس چیز نے پھر بھی اس کو مضبوط کر دیا، اس نے کہا یہ کام ہوگا، یہ ہوگا نہیں۔ اور ایک بات اور اس نے شیخ کہا تم کو کہوں، اس میں یہ سوچے کیوں نہیں آقا جی نے اس سے بات کی، کہا ساتھ یہ بھی فرمایا جناب عالی حضرت نے کہ میں خود بات کرتا اس سے۔ شیخا تم اس کو کہہ دو کہ تو آقا جی نے بتایا تمہارے کاموں کا، وہ دیکھا وہ ویسے ہوئے جیسے کہتا، لیکن میں خود تم سے بات کرتا۔ وہ کیوں نہیں کی؟ وہ سمجھ اس کے اندر وہ دال میں کالا کیا ہے، دیکھا۔ ہاں تو یہ یقین کی ایسی صورتیں بن جاتی ہیں، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ہاں اس سے اس کا بڑا یقین بنا کہ جو پہلے کیا کہ سارے مسئلے ویسے ہوئے، اور اس میں اس چیز کا اس کو بڑا دل میں جیسے یہ کمزوری ہوگی نا، یہ کمزوری ہوگی، کہا ہم خود بات کرتے، اس کو بولو ہم خود تم سے بات کرتے، شیخ سے نہ کرواتے، ہم خود کرتے۔ اللہ اللہ اوئے 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 ہم خود بات کرتے۔ کیسا طریقہ آقا جی کا بولو، یہ صحیح طریقہ کا آدمی مل جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تار بیچ میں چلنے لگ جاتی ہے، اس کا یقین اتنا مضبوط ہے۔ کہتے ہیں ایسے اتفاق، اس میں اللہ کی حکمت ہوتی، اتفاق سے ایسے ہو جاتے، ایسے اتفاق تھا۔ کہتے ہیں مرید تھا بڑا ہوشیار تھا، شیخ سے جب کچھ پوچھتا تھا شیخ سوچتا تھا ایسے، پھر کہتا تھا یہ مسئلہ ایسے ہوگا، ایسے یا ایسے کر لو، جیسے کہ سوچ بچار کے قرآن حدیث سے بات کی ہے کہ تقریباً، کیونکہ مسئلے چلتے رہتے ایک ہی تو نہیں ہوتے نا۔ اس دن وہ بیٹھا اس کے ساتھ تو اس نے کچھ پوچھا، شیخ فوراً جواب دیتا گیا، منہ سے نکل رہے تھے اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب ہے، اس کا یہ مطلب۔ مرید حیران ہو گیا کہ آگے سوچ کے بات کرتے تھے، بات نکلتی نہیں، مشکل سے مشکل بات یا پیچیدہ ہوتی ہے اس کا حل ایک دم بتا دیتے، وہ دین کی ہو یا کچھ الجھن کی ہو، یہ ایک دم اس کے منہ سے نکل گیا شیخ۔ اس نے کہا آپ ایک دم بتا دیے، آج بتا دیے سب کچھ، نکلتا نہیں بتاتے، کتنی چیزیں بتا دی۔ پتہ نہیں کیا کہا شیخ، نکل گیا اس میں، کہا وہ سامنے ہی تو تھے، وہ سامنے ہی تو تھے کہ وہی بتا رہے تھے۔ میں کہہ رہا کہ اتنی جلدی سرپرستی، ہاں حیات النبی، حاضر ناظر نہ کا اس سے اختلاف ہوتا ہے، شرک کی اس میں وہ آتا ہے جیسے کچھ بدبو، لیکن تعویل کرو تو ختم ہو سکتی ہے۔ جیسے اللہ غنی ہے، اللہ غنی ہے، بندے کو غنی کہو تو پھر ٹھیک نہیں ہے، اگر بندے کو غنی کہو تو پھر اس کا مطلب مفہوم اور تعویل کرو اس کی، کہ خدا غنی خود ہے، بندے کو غنی کہتے ہیں، خدا کہتے ہیں بندہ خدا کے دین سے غنی ہے، بذات خود غنی نہیں ہے، اللہ خود غنی ہے۔ دیکھا یہ ایسی چیزیں، تو ان چیزوں میں نہ پڑا کریں۔ ہاں ان چیزوں میں نقصان ہوتا ہے، دین کا نقصان، خدا رسول کی محبت کا نقصان ہے جی۔ علم ایک سمندر ہے، کوئی سے تھوڑا سمجھتا ہے، کوئی زیادہ سمجھتا ہے، جتنی سمجھ آ جائے۔ والذین اوتوا العلم درجات،
جن کو خدا نے علم دیا درجات میں رکھے، ایک نہیں ہے، کوئی زیادہ سمجھتا ہے کوئی کم سمجھتا ہے. اسی آقا جی نے کہا کلم الناس علی قدر عقولہم، اگر تم کسی چیز کی پیچیدگی کو یا باریکی کو سمجھ گئے ہو، اس کو عام بیان مت کرو، اس کی عقل کو دیکھو سمجھ سکتا ہے نہیں، اگر سمجھ سکتا ہے اس حساب سے کہو. دیکھا؟ تو بعض علماء تو اس میں کچھ سمجھدار ہوتے ہیں، ایسی باتوں کو نہیں چھیڑتے، اس کو پتہ ہے خدا. اور بعض جو چھیڑتے لوگوں کو ڈالتے ہیں ان کے خود بھی علم کی برکت رحمت سے محروم اور آقا کی بھی دوری نصیب ہوتی ہے. اسی آقا جی پتہ کیا کہتے ہیں، رحم دل ہے بہت، تو اپنی امت کو مشقت میں قبول نہیں کرتے. کہا اللہ مشکک من شق علی امتی، خدا اس پر مشقت ڈالے جو میری امت پہ مشقت ڈالے. تو امت پہ مشقت نہیں ڈالنی چاہیے. جو چیز پیچیدہ ہیں یا ایسی ہیں تو اس کو انسان چھوڑ دے. اب بعض مدرسے میں کہتے ہیں یا رسول اللہ کہو، یا رسول اللہ نہ کہو، پھر ان کو لکھواتے ہیں منحوس میرے پاس بھجواتے ہیں. وہ عورتیں آتی ہیں ہمارے بعض ہیں، میں نے کہا بھائی ان چیزوں کو واللہ عالم کر دیں، سیدنا محمد کہہ دیں. یا رسول اللہ سے شرک ہوتا ہے تو اس کی سمجھ میں ایسے ہی شرک ہوتا ہے تو ہوتا ہوگا. اگر نیت کا بھی انما الاعمال بالنیات، اس سے کیا مراد لیتے ہیں ایسے؟ بلکہ قرآن میں نہیں ہے. رب رسول اللہ یا رسول اللہ تو مست چھوٹا ہے، رب کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. بتا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ رب کا لفظ انسان پر نیت پر ہوتا ہے، مفہوم پہ ہوتا ہے، اس نے کیا مطلب لیا اس سے. تو میں نے کہا قرآن میں نہیں ہے، ان کو بولو جا کے. میں نے کہا فذکرنی عند ربک، یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، جب ان کو تعبیر خواب بتائی، کہا اپنے رب کے پاس ذکر کرنا، بعد رب کا لفظ کہا نہ کہا. اور خدا نے یہ ایسی تذکرہ کیا. میں نے کہا ان چیزوں میں نہ پڑھو، جتنی سمجھ آ جائے، باقی واللہ عالم. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے قرآن حدیث میں، پیچیدگی میں نہ جایا کریں. اس سے آپ کا علم کا نقصان ہوگا، عبادت کا نقصان ہوگا. اور علم کی برکت، عبادت کی برکت سے بعض علماء محروم ہے اور بعض طالب علم بھی محروم ہے. وہ اس چیز کو لے کے گھستے رہتے ہیں، اس میں پھر غلطی ہوتی ہے، یا بے ادبی تک چلے جاتے ہیں، یا گالی گلوچ تک چلے جاتے ہیں. ان چیزوں کو دبانا چاہیے، ان چیزوں کے سوال جواب نہیں سکھانے چاہیے. اس لیے کہ آقا جی نے کہا کلم الناس علی قدر عقولہم، اتنی بات کر جو اس کی عقل نہیں آتی کہ اس کو وہ کرنا ہے، اس کو مصیبت میں ڈالنا ہے. ایک صحابی نہیں کہتا تھا اس آیت کی میں تفسیر کروں، مجھے جو سمجھ آئی ہے تم میں سمجھ نہیں آئی ہے، تم میری گردن یہاں سے کاٹ دو گے. یہ سمجھ اللہ خدا کے دے ایسے مسئلہ. بلکہ بعض ظاہر چیزوں کی سمجھ میں نہیں آتی. حضرت عمر ایک لڑکے کا بہت احترام کرتے تھے، محبت کی شفقت. بعض عمر میں زیادہ تھے، انہوں نے کچھ اعتراض کی صورت کی، آپ اس لڑکے کے ساتھ ایسا کیوں ایسے اس کو فضیلت دیتے ہیں؟ کہا عمر کے لحاظ سے فضیلت زیادہ ہے، لیکن علم کے لحاظ سے فضیلت درجہ رکھتی ہے. اس کی سمجھ اور صلاحیت زیادہ ہے. جس سے کچھ سوال کیے، انہوں نے مجلس میں کسی نے جواب نہیں دیا، اس لڑکے نے جواب دیا. دیکھا، ہاں یہ آسان چیزیں بات سمجھ میں نہیں آتی، بعض وقت آتے ہیں تو گہری کہاں سے سمجھ آئے گی. اس گہری میں نہیں پڑھنا چاہیے، آقا جی نے منع کیا. تو اس میں کئی ایسی باتیں آ جاتی ہیں، جیسے آقا جی نے ایک دفعہ کہا کہ میری بیویوں ازواج مطہرات سے وہ میرے پاس پہلے آئے گی جس کے ہاتھ چھوٹے ہوں گے، لمبے نہیں ہوں گے. ظاہر تو ایسی ہے. جب وفات ہوئی تو وہ دوسری بیوی گئی جس کے ہاتھ لمبے نہیں تھے. انہوں نے کہا آقا جی نے تو ایسے کہا تھا، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے مجھ سے پہلے ملے گی. لمبے ہاتھوں والی تو نہیں گئی، دوسری چلی گئی. پھر پتہ چلا لمبے ہاتھوں سے مراد کے ہاتھ لمبے ہوں گے، سخاوت میں لمبے ہوں گے، ایسے نہیں. تو ایسی چیزوں میں نہیں گھسنا چاہیے. اور بھی ایسی بہت ایسی مثالیں ہیں.